سے اللہ کا روزے سے اور روزے دار سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. سینکڑوں دلائل موجود ہیں کہ رمضان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے معاف کرا لینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نعمت اسلام، یہ قرآن کی نعمت، یہ اللہ کے فضل سے ہے. اگر کسی نعمت پر خوش ہونا بنتا ہے تو یہ وہ نعمت ہے جس پر خوش ہونا بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ عمومی دعائیں دیکھیں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہوتی تھیں بڑی سمرائزڈ ہوتی تھیں، جامع ہوتی تھیں. دنیا مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آخرت مانگی تو کیسے مانگی؟ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت دے دے، جہنم سے مجھے بچا لے. جبریل امین نے کوئی بدعا کی، 3 بدعا کی، ان میں سے ایک بدعا کیا تھی؟ وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہہ دیں اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جو موضوع ہے جس پہ ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا. ٹھیک ہے، یہی موضوع ہے. رمضان کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ کس رمضان کے مہینے میں میری بنیادی توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے 12 مہینے میں اس ایک مہینے کو بطور نعمت اور اپنی رحمت کے اپنے بندوں پر یہ مقرر کیا ہے. تو 12 مہینوں میں جب یہ ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کوئی علیحدہ مقصد ہوگا، الگ سے مقصد ہوگا جو شاید ہمیں 11 مہینوں میں ویسی توجہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ہمارے لیے مقرر کر کے کیا ہم سے چاہا ہے، کیا ہم سے طلب کیا ہے؟ تو بتائیں جی، رمضان میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بنیادی ایک مقصد کوئی ہے؟ مغفرت. ہاؤ ڈو یو نو دس؟ دلیل؟ اچھا، اور اللہ کو راضی کرنا، اور تقوی لعلکم تتقون، اپنا محاسبہ کرنا. کھانا پینا مقصد نہیں ہے لیکن کرتے ہم یہی ہے. المیہ. خیر، تو رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے نا، اچھا ان چیزوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں نا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کا اگر مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا تو بنیادی توجہ وہاں پہ ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا؟ عبادت. تو لہذا جب مقصد ذہن میں ہوگا تو پوری زندگی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. تو جو مقصد ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد پورا لائف سٹائل یا پورا رہن سہن یا پوری توجہ اور مرکز وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، رمضان میں ہم نے قیام اللیل بھی کرنا ہے، رمضان میں ہم نے صدقات خیرات بھی کرنے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں. ان تمام نیکیوں کے پیچھے وہ مقصد جھلکنا چاہیے
وہ مقصد ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی طرح یہ مقصد حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی, کیا نام ہے آپ کا؟ شہیم صاحب نے جو ہے نا بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات کی ہے, اور یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے. اور کیا ہے؟ مغفرت. چلیں اس کے دلائل بھی دے دیتے ہیں. دلائل ایک نہیں سینکڑوں دلائل موجود ہیں کہ رمضان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے معاف کرا لینا. اور باقیوں نے جو بات کہی کہ اللہ کو راضی کر لینا, جنت میں داخل ہو جانا, جہنم سے بچ جانا, تو یہ سب کے سب اپنے آپ کو معاف کرانے پر ہی موقوف ہے نا. جب آپ کو معاف کیا جائے گا تو اللہ راضی بھی ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا, جہنم سے بچا لے گا. یعنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا جو جس چیز پر موقوف ہے وہ انسان کی مغفرت ہے. صحیح. تو اب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں. اب ہم کچھ نہ کچھ احادیث دیکھیں گے جس سے ہم نے یہ کنکلوژن, یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی واقعی اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو معاف کرا دینا ہے. اگر ہم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھ لیے, نمازیں بھی پڑھ لی, لیکن یہ بنیادی مقصد اگر حاصل نہیں ہوا نا, تو پھر جیسا کہ رمضان آیا تھا, ہم داخل ہوئے تھے رمضان میں, اور پھر جیسا کہ رمضان چلا گیا تھا پچھلے سال اور کئی سال, رمضان آتا گیا جاتا گیا اور ہم ٹس سے مس نہ ہوئے, ہم ویسے ہی رہے. تو جب یہ مقصد ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر یہ حرکت ہوگی. یعنی یہ مسئلہ ہوگا کہ انسان رمضان سے پہلے, پری رمضان اور پوسٹ رمضان اس کی حالت برقرار رہتی ہے. رمضان جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ راغم انف رجل, اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا قبل ان یغفر لہ, قبل اس کے کہ معاف کیا گیا اس کو. یعنی رمضان کا مہینہ پا کے اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا, برباد. یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت, رمضان اور ایک مسلمان, یہ ایکویژن بتائی ہے. ایکویژن کیا ہے؟ رمضان, مغفرت اور ایک مسلمان. یعنی مسلمان ہے اور رمضان بھی ہے, تو نتیجہ مغفرت لازمی نکلنا چاہیے. رمضان پلس مسلمان ایکولز ٹو مغفرت. صحیح. رمضان کا یہ نیچر ہے, اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا ذکر کیا کہ جس شخص کو رمضان حاصل ہو جائے اور وہ اپنا آپ کو بخشوا نہ سکے, نالائق انسان ہے, کوئی کام کا نہیں. اس کا مطلب رمضان کی نیچر میں یہ ہے کہ انسان کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایکویشن لازم ملزوم ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 3 دفعہ آمین کہہ رہے ہیں. جبریل امین نے پوچھا, سنی ہوئی نا حدیث, جبریل امین نے کوئی بدوا کی, 3 بدوا کی, ان میں سے ایک بدوا کیا تھی کہ وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. قُلْ یا محمد آمین فَقُلْتُ آمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہہ دیں اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہہ دیا. سب سے افضل ترین فرشتے کی بدعا ہے اس شخص پر. دوسرے 2 شخص کون ہیں؟ اب حدیث, کیونکہ عموماً جب ہم حدیث آج ہی سناتے ہیں تو پھر سوالات میں آ جاتا ہے کہ نہیں دوسرے شخص بھی بتائیں. دوسرے 2 شخص کون ہیں جس نے اپنے والدین کو یا ایک کو یا 2 کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. تیسرا, جس شخص کے سامنے میرا نام ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر درود نہ پڑے. تو یعنی یہ چیزیں جو ہے نا لازم ملزوم, ایکویشن بتا دی نبی علیہ السلام نے. 2 حدیثیں ہو گئی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے, اپنا کھاتا صاف کروا لینا. تیسری حدیث, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب, میں اس پہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں آؤں گا کہ ایمان اور احتساب کیا ہے. ابھی صرف مختصر سے بتا دوں, ایمان کی حالت میں یعنی روزے کی فرضیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید لگاتے ہوئے. تو کیا وعدہ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. رمضان کے روزے رکھنا ہے, مغفرت مل جائے گی. نہ مل سکی, روزے اچھے نہیں گئے, گالم گلوچ ہو گئی, غیبتیں ہو گئیں, چلو من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما.
رمضان کی راتوں میں جس نے قیام اللیل کر لیا ایمان کی حالت میں کہ اس اللہ نے مجھے حکم دیا اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور ثواب کی امید لگاتے ہوئے، تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی نہ ہو سکا، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یار کسی طرح اپنے آپ کو بخشوا لو۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر کی رات کو قیام اللیل کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کوتاہی اس میں بھی ہو جاتی ہے، انسان مریض بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ للصائم دعوۃ لا ترد، ایک دعا کر لو اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی ایک دعا ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور پھر تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قبل اللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک فہرست ہے جس میں اللہ تعالیٰ روز رات کو اپنے بندوں کو، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب بتائیں ذرا، یہ پورا پیکج ملنے کے باوجود یہ نہ ہو سکے تو یہ کر لو، یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ کر لو، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین اور جبریل کی بدعا اپنی جگہ ہے یا نہیں؟ یعنی رمضان بائی نیچرل، رمضان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ رمضان اور مسلمان جمع ہو جائیں اور پھر مغفرت حاصل نہ ہو تو یا تو وہ نالائق ہے یا پھر اسے بہت بری کوتاہی کی ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحیح جناب، تو یہ کچھ دلائل ہیں کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا جو ہمارا بنیادی فوکس ہونا چاہیے، بنیادی توجہ ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا خطا صاف کر دیں۔ جو گناہ ہوئے، جو لغزشیں ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، اے اللہ میں صدقے دل سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سوال، کیا روز دعا کریں؟ کیا بار بار کریں؟ ہاں، تبھی تو یہ مقصد بتایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس شروع میں مغفرت کی دعا کر کے تھک جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں نا تو ہماری دعاؤں کا کتنا حصہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت میں لگاتے ہیں۔ شاید ایک جملہ، پہلے تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھنا ہمارے لیے بوجھل ہو جاتے ہیں، پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی ہیں تو بس چھوٹی سی مسکین سی دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس میں طرب اور طلب نہیں ہوتی، حرص نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس فکر میں ہماری مسئلہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اللہ کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر رہے۔ جب انسان کو یہ فکر سمجھ لیں، یہ فکر جو ہے نا، ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ یار میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو گنہگار اتنا سمجھتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں، زبان سے میں کہہ دیتا ہوں اپنا کہ میں گنہگار ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا نہیں مانگتا کہ واقعی میں گنہگار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ عمومی دعائیں دیکھیں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہوتی تھیں بڑی سمرائزڈ ہوتی تھیں، جامع ہوتی تھیں۔ دنیا مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آخرت مانگی تو کیسے مانگی؟ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت دے دے، جہنم سے مجھے بچا لے۔ یعنی بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر دعائیں ہوتی تھیں، تفصیل نہیں ہوتی تھی، ڈیٹیلز نہیں ہوتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ایسی ہوتی تھی جس میں ڈیٹیل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ ہاں نہیں، وقت نہیں پوچھ رہا، دعا۔ بارک اللہ فیکم، کہاں پڑھا ہے پہلے تم نے؟ میرا کلپ سنا ہے؟ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کب کا کلپ ہے یہ؟ اچھا ماشاء اللہ، مطلب کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے کلپس کا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی موٹی کلپس یا ریلز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دیکھیں فائدہ ہے۔ کیا عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 16 سال کا بچہ، ماشاء اللہ۔ زادک اللہ علما و ایمانا و نورا۔ کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی ہے، وہ بڑی تفصیلی ہے۔ تفصیلی کیا ہے؟ اللہم مغفرت کی دعا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروانے کی دعا مانگی ہے نا تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مانگی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ذنبی من فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ
میں تجھ سے مفہوم بتا رہا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، اے اللہ میں تمام گناہوں کی مغفرت تجھ سے طلب کرتا ہوں، چاہے وہ سب کے سامنے کیے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، بڑے گناہ ہوں، چھوٹے ہوں، اعلانیہ کیے ہوں، مخفی طور پر کیے ہوں، ہر طرح کے گناہ. یعنی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے تھے نا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ مجھے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اپنے گناہوں کا اقرار کرنا یہ اپنے فقر کا اور اپنی ڈپینڈنسی کا اللہ کے سامنے رکھنا کہ اللہ میں اتنا محتاج ہوں، پل 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 لمحہ لمحہ میں تیری نافرمانی کرتا ہوں اور میں خطا کار ہوں، اور جو تو نے مجھے احکامات دیے ہیں. تو یہ تفصیلاً یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں. اگر میں 2-4 نمازیں پڑھ کے یا 2-4 صدقہ خیرات کر کے میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اور میں تو جناب بڑا عبادت گزار ہوں، تو یا تو میں اپنے فقر کو جانتا نہیں ہوں کہ میں کتنا فقیر ہوں اور کتنا محتاج ہوں، یا میں اللہ کا مقام نہیں جانتا کہ اس کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا مقام تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اتت السماء وحق لها ان تئت، کہ آسمان رینگتا ہے، چڑچڑاتا ہے. چڑچڑانا، رینگنا، کریکنگ نوائز پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ جب کسی بھاری چیز جو ہے وہ کسی جگہ پر رکھ دی جاتی ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا تو وہ کریکنگ سی نوائز آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو آسمان رینگتا ہے، چڑچڑاتا ہے. ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. سبحان اللہ. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان رینگتا ہے، چڑچڑاتا ہے. کیوں بھائی، کیوں اتنا بڑا آسمان، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہے. اس فرشتوں کی تعداد اور عبادت کی وجہ سے. اچھا، ایک مقصد جو ہے نا رمضان میں اپنے آپ کو معاف کرا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرب حاصل کرنا ہے. یہی قرب کا طریقہ بتا رہا ہوں. قرب الہی ہم نے بہت سنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا. یہ ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب ہے کیا کہ جس قرب میں انسان داخل ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے. یہ اس قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز کر دے. وسجد وقترب. آپ دیکھیں ایک اور فکر بتا رہا ہوں کہ جتنا بندہ نیچے ہوتا ہے، جتنا بندہ عاجز ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے. حج کے موقع پر پورا گندہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. عرفات کے موقع میدان پر، ٹھیک ہے، لباس بھی اس کا پورا گندہ، خود بھی اس کا وہ پورا گندہ، عاجز، فقیر، مسکین، بھکاری، منگتا اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا، اللہ تعالیٰ کو اس کی پکار بہت پسند ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ خاص طور پر افطار کے وقت بندہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے اس ٹوٹی ہوئی آواز میں، عاجزانہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے اس لاچاری کی کیفیت میں اللہ سے دعا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو منگتا اور فقیر سمجھ کے رب کی عظمت کو پہچانے گا تو پھر اللہ کا حقیقی قرب حاصل ہوگا. قیامت کے دن بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. وہ بیمار، وہ پیاسا، وہ بھوکا، میں وہاں ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ وہ میرے بہت قریب ہوتے ہیں. ایسے بندے میرے بہت قریب ہوتے ہیں. کیسے؟ بھوکے، پیاسے، لاچار، محتاج، غریب، فقیر، مسکین. اور سب سے بڑا فقر، سب سے بڑی مسکینی گناہوں کی مسکینی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. سب سے بڑی مفلسی نیکیوں کی مفلسی ہے کہ اللہ میں نے کچھ تھوڑی کیا ہے، میں تو تیرا حق چکا ہی نہیں سکتا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو نا وہ باتیں جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ کی عظمت کو، تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور گھروں سے نکل جاؤ گے، بیویوں کو بھول جاؤ گے، اور میدانوں میں نکل کے تجأرون الی اللہ، اللہ کی طرف جو ہے وہ گزارشات کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کی طرف گراؤ گے، رو گے کہ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ اللہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے سب سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جناب؟ توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نعمت اسلام، یہ قرآن کی نعمت، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر کسی نعمت پر خوش ہونا بنتا ہے تو یہ وہ نعمت ہے جس پر خوش ہونا بنتا ہے، دین اسلام کی نعمت۔ اس پہ واقعی فخر ہو تو اس پر ہو۔ ہم آج بہت ساری چیزوں پر فخر کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ ہے، لیکن جو اصل جو پرائیڈ، اصل جو فخر ہو وہ دین اسلام کی نعمت پر ہو، توحید پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح راہ پر ہمیں لگایا، سب سے بڑی نعمت ہے، واللہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آیا کہ میرا مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے یا اہل سنت والجماعت کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، صحیح عقیدے، صحیح دین۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا مسلمان ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے یا اہل حدیث ہونا میری بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ صحیح عقیدہ، اتباع سنت کا منہج، صحیح فکر، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب کچھ یہ سب کچھ دیا ہے، پھر مجھے کھانے کی نعمت، پینا، ٹیسٹ، نعمت بصر، ہر یہ چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی عظمت بھی اتنی ہے، تو کیا خیال ہے میرے ذہن میں کبھی آئے گا کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز ہو جائے نا، اللہ کی ادنا سی نعمت بصر کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات تہجد میں اپنے آپ کو محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، پھر یہ محنت کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا تھی؟ دنیا موجود نہیں تھی۔ سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب اور دین اسلام اور رسالت، یہ موجود تھی۔ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان سے کسی نے پوچھا، یار تابعین میں سے، ان کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے پوچھا کہ سب سے جو عجیب واقعہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بتلائیے، سب سے عجیب واقعہ جو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے دیکھا ہو۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے تو تمام معاملات ہی عجیب ہوا کرتے تھے، انوکھے ہوتے تھے، اپنے رب کی عبادت بڑی، ان کو دیکھ کے انسان رونا شروع کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر رات کو وہ میرے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ یا عائشہ، مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یعنی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ الگ ہوئے، علیحدہ ہوئے، اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت کی، سورہ آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو رونے لگے بہت زیادہ، اور پھر رکوع میں بھی گئے تو رکوع میں بھی رونے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ تو بخشا ہے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تو ہمارا بنتا ہے، ہم خطا کار ہیں، تو آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال،
آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، بربادی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھتا ہے اور ان پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے کی ایک عجیب معرفت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا جمال اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کاملہ، تو اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے اور اپنے فقر و فاقے کو بھی جانتا ہے، سب سے بڑھ کر جو انسان کا فقر و فاقہ ہے وہ، یعنی ایک انسان محتاج ہے نا، سب سے زیادہ کس چیز کا محتاج ہے؟ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اس کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، تو یہ انسان کی سب سے بڑا فقر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو اہل علم فرماتے ہیں کہ سابقہ کتب کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی وہ توحید اور فقر پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد توحید ہے، ایاک نستعین اس توحید کا کتنا فقیر ہوں میں اور اس توحید پر عمل پیرا ہونے کے لیے کتنا محتاج ہوں یا اللہ، یہ فقر ہے۔ تو توحید اور توحید کا فقر، عبادت اور عبادت کا فقر، کہ میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اس عبادت کے لیے تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ صحیح، چلیں جی، اب یہ بات ہم نے طے کر لی کہ ہم کہاں سے چلے تھے، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں کیا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں صرف آپ نے ہر وقت بیٹھ کے مغفرت ہی مانگنی چاہیے، مقصد یہ کہ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے۔ اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی عبادات رمضان میں مشروع ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کو کس نیت کے ساتھ رکھیں گے کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، یہ ایمانن، طلبہ کچھ بیٹھے ہیں، یہ ایمانن منصوب کیوں ہے؟ ہاں حال ہے، اور کون ہے؟ ہاں حسن، ایمانن منصوب کیوں ہے؟ مفعول لاجلہ ہے، مفعول لہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی وجہ سے، چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، چونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ایسی ذات کو مانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اس رب نے اس کو حکم دیا ہے، تو ایمان ہے اس لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ واحتساباً، اور اللہ سے ثواب کی وجہ سے، کوئی مجھے روزے دار کہے، کوئی مجھے نیک کہے، یہ میری ڈائٹنگ ہو جائے، یہ میرا وزن کم، نہیں، کوئی دیگر کوئی دنیا کا کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی اور نیت نہیں ہوتی، بس یہ ایمان ہی ہے میرا کہ جس کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پر ایمان صرف رمضان میں ہوتا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں، رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جس ذات نے مجھے رمضان میں روزے رکھنے کو کہا ہے اور حلال کردہ چیزوں سے رکنے کو کہا ہے، وہی وہ اللہ ہے، وہی وہ معبود ہے، وہی وہ رب ہے جس نے رمضان کے علاوہ مجھے حرام چیزوں سے رکنے کو کہا ہے، وہی اللہ ہے۔ رمضان میں کوئی اللہ اور نہیں ہو جاتا، رمضان میں کوئی معبود اور نہیں ہوتا، ایک ہی معبود ہے۔ تو میں اس معبود پر، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے میں اس کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور احتساب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی امید لگانا، اس کا عام سا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی امید کب لگے گی؟ دیکھیں، ایک ہے امید اور ایک ہے تمنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے امید اور ایک ہے تمنا۔ عام طور پر ہم اس کو فرق نہیں کرتے۔ تمنا وہ ایکسپیکٹیشن یا وہ امید ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے عمل نہیں ہوتا، وہ تمنا ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک بوڑھا انسان تمنا کرتا ہے کاش کہ میں جوان ہو جاؤں، یہ تمنا ہے، امید تو نہیں کہیں گے نا، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔
اب وہ جتنا عمل بھی کرے تو بھی نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ امید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید لگا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید لگاتا ہوں، تو اس کا مطلب میں عمل بھی کرتا ہوں اس کے لیے، صرف امید نہیں ہوتی۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ تمنا ہوگی۔ امید کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، جو روزے کی فضیلت بتلائی ہے، جو روزے کا ثواب ہے، اس کی حرص ہو، اس کی حرص ہو، یا اللہ آئی نیڈ دس، میں اس کا محتاج ہوں، میں ایک ایک نیکی کا محتاج ہوں۔ تو روزہ تو بڑی نیکیوں والا ہے، بڑی نیکیاں ملیں گی اس پر، بڑے اجر و ثواب ملے گا، تو میں اس کا منگتا ہوں، میں محتاج ہوں اس کا، ٹھیک ہے۔ رغبت تبھی پیدا ہوگی نا، ایک انسان اس کو رغبت ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ یہ عمل کر لو یہ ملے گا، یہ عمل کر لو یہ ملے گا، یہ عمل چھوڑ دو ورنہ یہ سزا ملے گی، اس کا دل ہلتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کچھ صحیح نہیں ہے، یقین نہیں ہے اتنا، ورنہ ان چیزوں پر انسان کا دل ہلنا چاہیے۔ اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے نزدیک یہ اجر و ثواب بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کے نزدیک۔ ہم اس کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ہاں بس ٹھیک ہے چھوٹا ثواب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اس نیکی کا ثواب کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا اور بھی کوئی ثواب ہے؟ بھئی یہ ثواب کافی نہیں ہے کیا؟ ایک انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کتنی بڑی، وہی فکر نہیں ہے نا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جانا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو اجر و ثواب کب ہوگا اس کی، وہ کہ اس کے بارے میں پتا ہو۔ چلیں اجر و ثواب کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، ہم سب روزہ بھی رکھیں گے، روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جو اجر و ثواب ہوگا اس کی نیت سے ہم نے روزہ رکھنا ہے نا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اس ثواب کی امید لگانی ہے، تو پھر گناہ معاف ہوں گے۔ تو کیا اجر و ثواب ہے روزے کا؟ کس نیت سے روزہ رکھیں گے؟ جنت میں دروازہ ہے باب الریان، بعض اہل علم فرماتے ہیں وہ صرف نفلی روزوں میں زیادہ جو کرنے والے نا ان کے لیے ہے، کیونکہ فرض روزے تو رکھنے والے بہت لوگ ہیں، اس کا مطلب پوری امت مسلمہ جو ہے وہ باب ریان سے جائے گی۔ اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں جو باب ریان ہے کہ جو اپنی عبادات میں ان کا غالب حصہ روزے رہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں پرانے گناہ، تو ابھی یہی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی فضیلت یہی تو ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کیا فضیلت ہے روزے کی؟ یہ فضیلت ہے۔ اور باقی جو روزے کی فضیلت ہے وہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اتنی نیکسٹ لیول فضیلت ہے، اتنا نیکسٹ لیول ثواب ہے کہ بتلایا ہی نہیں، بتا ہی نہیں سکتے، ہماری عقلیں کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ہر ابن آدم کا عمل 10 سے لے کر 700 گناہ تک ملتا ہے اس کو، اس کا ثواب۔ ہر ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے 10 سے لے کر 700 گناہ تک اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کا 10 ایک پر غالب آ گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ 10۔ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، یعنی آپ کو جہنم میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں 10 کم سے کم گناہ کرنے پڑتے ہیں، تب آپ کا پلڑا برائیوں کا بھاری ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میتھ کریں تھوڑی سی کیلکولیشن۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ ہر ابن آدم کا عمل 10 سے لے کر 700 گناہ تک اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ فإنہ لی، روزہ تو میرے لیے ہے بھائی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور کوئی نہیں دے گا، میں ہی دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ لأجلی، وہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ ذرا نیتیں، یہ جو حدیث میں آئی ہے نا، یہ نیتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا روزہ رکھتے وقت کہ اللہ یہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں تیرے لیے، تو نے حکم دیا، تو میرا رب ہے، تو اگر کہے گا
کھانے سے رک جا، میں فوراً رک جاؤں گا. اگر تو کہے گا افطار کر، میں لپکوں گا اس پر. جلدی افطار کرنا سنت ہے نا. تو یہ جلدی افطار کرنا کیوں؟ رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے یہ وقت ہو جائے تو فوراً سے اپنا افطار کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں جب میں اللہ تیرے حکم کو بجا لاؤں گا تو روزے کے علاوہ جو چیز تو کہے گا، جب تو کہے گا، میں اس کو بجا لاؤں گا. وہاں نہیں، یہاں. ٹھیک ہے؟ جب تو کہے گا، جو کہے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ میں بیٹا ذبح کیوں کروں؟ کیا توجیہ ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ آج ہم کیوں پوچھنا شروع ہو گئے کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ میں کیوں کروں؟ کیوں؟ یہ جو آدھا دماغ جو ہے نا ہماری یونیورسٹی نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا ہے. وہ ہر چیز پہ کیوں سوال کرنا سکھا دیتے ہیں. نہیں سکھاتے تو صرف اپنی یونیورسٹی پہ کیوں کرنا نہیں سکھاتے. تو ان کو بھی تو سوال کریں نا. اگر کیوں کوشچن مارک ہے تو ہر چیز پر ہونا چاہیے، تو ان پر بھی ہونا چاہیے کہ کیوں میں او لیولز اور اے لیولز کروں، کیوں میں یونیورسٹی پڑھوں، کیوں میں بیچلرز کروں. خیر چھوڑیں، اس کو بات علیحدہ چلی جائے گی. تو خیر میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ روزے کا ثواب. روزے کا ثواب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے؟ کیا روزہ، کیا صدقہ، خیرات، نماز یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کی جزا نہیں دے گا؟ جزا اللہ ہی دے گا، ہے اللہ کے لیے ہی. لیکن روزے کے لیے خالص یہ الفاظ کیوں ہے کہ روزہ میرے لیے، یعنی یہ کہتے ہیں نا یہ چیز اسپیشلی میرے لیے. کیوں؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن بندہ آئے گا نا، روزہ بھی لے کے آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، حج عمرے بھی لے کے آئے گا، لیکن اس سے تھوڑا بہت ظلم ہو گیا ہوگا. فلاں کو گالی دے دی ہوگی، اس کی غیبت کر دی ہوگی، اس کے ساتھ ظلم کر دیا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اس کی نمازیں مظلوم کے سر ڈالی جائیں گی، اس کی نمازیں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اس کی حج اور عمرے مظلوم کو دے دی جائیں گے. باری آئے گی روزوں کی، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے. روزہ اس کو جنت میں داخل کروائے گا. روزہ اس کو، کیونکہ یہ میرے لیے تھا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کا حساب کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، الا یہ کہ ایک شخص بہت بڑا ظالم ہے کہ اس کا روزہ بھی نہ بچا سکا اس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے. میرے لیے کیسے ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کیا ہی میرے لیے تھا، اس نے سب کچھ چھوڑا ہی میرے لیے تھا. تو اس کا میں کسی اور کو کیوں دے دوں؟ اللہ کا روزے سے اور روزے دار سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ اللہ کی قسم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں، اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ کو پسند ہے؟ ہمیں پسند ہے. اتنی مناسب نہیں ہے کہ جو طبیعت کو بہائے، اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی وہ چیز کہ جو لوگوں کی نگاہوں میں معیوب ہو، اچھی نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے وہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہو، تو اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بڑی ویلیوبل ہوتی ہے. اور اس کا قیاس آپ اور جگہوں پہ بھی کر سکتے ہیں. حج کے لیے بندہ آتا ہے، لباس اچھا نہیں ہوتا، پورا گندا ہوتا ہے، حال اچھا نہیں ہوتا، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اسی طرح ایک بندہ حلال کماتا ہے، تھوڑا سا پروفٹ ہوتا ہے، بقیت اللہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، یہ لوگوں کی نظر میں مسکین اور فقیر ہے، اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر ان کی ہائٹ چھوٹی تھی اور ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ پتلی تھیں، پنڈلیاں پتلی تھیں بہت. تو ایک موقع پر ہوا چلی اور ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں، بہت پتلی پنڈلیاں تھیں. صحابہ ہنس پڑے، میں اس پر ہنس رہے ہو تم؟ یہ اللہ کے میزان میں اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہے، یہ وزن ہے. تو اللہ کے ہاں کوئی ظاہری اس کی قیمت نہیں ہوتی، بات نہیں. اسی طرح شہید ہے، شہید کا خون ہے، ہمیں اس سے کراہیت آتی ہے اس خون سے. اللہ کے ہاں یہ قیامت والے دن آئے گا، اس کے جہاں سے وہ شہید ہوا ہوگا وہاں سے اس خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، اور اس کی جو ہے وہ رنگت خون کی ہوگی لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی، مسک کی خوشبو ہوگی.
اللہ کے یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں کچھ اور قاعدے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ اور قاعدے ہیں. تو وہ چیز جو لوگوں میں معیوب ہونا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو کہنا چھوڑ دیں یا اس کو سوچنا بھی چھوڑ دیں. اللہ کیا سوچ، اللہ کے نزدیک ایسا وہ فعل کیسا ہے، اللہ کے نزدیک میرا مقام کیسا ہے. لوگ گئے، اگر لوگ سارے کے سارے ناراض ہو جائیں نا، اللہ تعالیٰ راضی ہے، بہت ہے. اصل چیز یہ ہے. تو فرمایا یہ روزے کا اجر و ثواب ہے. ابھی ٹائم مینجمنٹ پہ آپ کا درس ہے، تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. ویسے تو ابھی درس شروع نہیں ہوا نا، جب آپ سیکھیں گے تو ٹائم مینج کریں گے نا. ابھی ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں. تو 5 منٹ اوپر جا سکتے ہیں. تو اچھا، روزے کا دوسرا ثواب کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین کے بارے میں کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملے گا. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے میں 3 اقسام ہیں صبر کی، وہ تینوں جمع ہو جاتی ہیں. صبر کی پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر صبر کرنا. دوسری صبر کی قسم گناہوں سے رکنے پر اپنے آپ کو صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا. تیسری صبر کی قسم الصبر علی اقدار اللہ، کہ مصیبتوں پر، تکلیفیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس پر صبر کرنا. روزے دار کو تینوں قسم کا صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے تو روزہ رکھنا ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. یہ صرف روزے کے لیے نہیں ہے، روزے کے بعد بھی ہے. ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس کو روزے کے بعد کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، میں روزے دار ہوں، کھاتا جمع ہو رہا ہے پیچھے کہیں، باقی روزے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اندر کیا ہے، میں کون ہوں. میں ابھی وہ نہیں ہوں جو میں روزے دار ہوں نا، میں وہ نہیں ہوں. میں کیا ہوں میں بتاؤں گا، میں کتنا برا ہوں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مطلب گالی دے دیتے ہیں اگلے کو، یہ کہہ کر کے میں گالی نہیں دے رہا، منہ مت کھلواؤ بھی میرا، میں روزے دار ہوں. آپ نے تو کھول لیا منہ اور اس کو مہذب الفاظ میں آپ نے برا بھلا کہہ دیا. بھئی یہ نہیں کہنا تھا، کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوسرا قسم کا صبر. تیسرا جو روزے کی وجہ سے بھوک پیاس، یہ اللہ کی تقدیر پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں اختصار کے ساتھ آگے آتا ہوں. دوسرا عمل کیا ہے؟ ایک تو روزے ہیں. روزہ اس نیت سے، پیاس لگے نا، تکلیف ہے، سامنے کوئی گالی دے رہا ہے، موڈ نہیں ہو رہا، بہت غصہ آ رہا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. یہ توجہ ہونی چاہیے. اللہ بس میں اپنے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میں مغفور لہو ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں اس دنیا سے، میں اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا دوں. بس یہ میرا مشن ہونا چاہیے. دوسرا کام قیام اللیل کرنا ہے. اچھا، قیام اللیل جو شخص کرتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ بات پہچان لے. اب میں فضیلتوں پہ نہیں آ رہا، میں صرف تھوڑی سی جو ہم عموماً کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹیوننگ ہو جائے، تھوڑی سی ری الائنمنٹ ہو جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں. قیام اللیل یا تراویح کو شاید ہم ایسا تو نہیں کہ فرض نماز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی قسم، جو شخص فرض تو گھر میں پڑھتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا، اور خوشی اور خضوع کے بغیر پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز وہ گھر پہ پڑھ کے سو جاتا ہے، لیکن وہ تراویح کے لیے باہر نکلتا ہے اور جماعت سے پڑھتا ہے اور اس کا پورا اہتمام کرتا ہے، تو اس نے عبادت کے فلسفے کو نہیں سمجھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ مجھ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کر کے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو اللہ کا جو حقیقی قرب ہے یہ سیکوینس فالو کرنے سے ہوگا. یعنی نماز، آپ ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جو پسینہ آ رہا ہے وہ پسینہ پوری رات کے قیام اللیل سے بہتر ہے، اہل علم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ فرض کا پسینہ ہے، وہ فرض ہے، اور فرض کا کوئی وہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس فکر کو ٹھیک کریں کہ میں کہیں قیام اللیل کو کوئی زیادہ فوکس تو نہیں کر رہا فرائض سے. کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں کہیں ایسا تو نہیں فرائض کو کمپرومائز کر رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کے لیے جا رہے ہیں جی، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں
اور عشاء میں اتنی توجہ نہیں دے رہے, اور قیام اللیل کے بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی جو قیام اللیل آئے گی اس کے بارے میں, اس کو اہتمام سے پڑھنا ہے. نہیں بھائی, وہ فرض ہے, وہ تو پڑھیں پہلے اچھی طریقے سے. فرض میں آپ کی جماعت جا رہی ہے اور جی قیام اللیل آپ کو کرنا ہے, تو یہ نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں کثرت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل, میرے پاس یہ پورا سونے کا پہاڑ ہوتا نا, میں 3 دن سے پہلے اس کو خرچ کر دیتا, سوائے کچھ دینار رکھ لیتا اور اس کو اس کے لیے رکھتا کہ اس سے میں قرض کو لوٹا دوں. 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیتا. اے معاذ سن, ان الاکثرین هم الاقلون, کہ جو بہت زیادہ جن کے پاس مال ہے نا وہ اجر و ثواب میں سب سے زیادہ کم ہیں. الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا, الا یہ کہ اپنے مال کو اتنا لٹائے, یہاں بھی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ مال کو خرچ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کان اجود الناس, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ عمومی طور پر ویسے ہی سخی تھے, خرچ کرنے میں ہر چیز میں. کان اجود الناس, اور رمضان کا مہینہ آتا تو اس سے بھی زیادہ وہ سخی ہو جاتے تھے. حین یلقاہ جبریل, جب جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے. جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے. فیدارسہ القرآن, اور جبریل امین کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. مدارسہ, یدارسہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جبریل امین پڑھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اور جبریل امین سنتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا سال تھا تو 2 دفعہ اس پورے قرآن کا اس رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دورہ کیا تھا, 2 مرتبہ, ورنہ پورے قرآن کا 1 مرتبہ اس پورے مہینے میں دورہ کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر جتنی بڑھ جائے اتنا اس کو قرآن میں اپنا ٹائم لگانا چاہیے. قرآن میں اتنا ہی وہ ٹائم لگائے کہ جتنی عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تیز بارش والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے, اتنا خرچ کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا تھا. جب یہ ہوا آتی ہے نا تو کیا کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں اٹھاتے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ایسی ہوتی تھی, سب مستفید ہوتے تھے, سب کو فائدہ پہنچاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وجوہات کی بنیاد پر اپنا مال کثرت سے رمضان میں خرچ کرتے تھے, اور وہی 2 یہاں پہ کہ ایک تو جبریل امین سے ملاقات ہوتی تھی, اور دوسرا قرآن کا دراسہ. قرآن کا دراسہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت نہیں کہہ رہا. یدارسہ القرآن الفاظ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر فوکس رہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت پر رہتا ہے کہ بس جلدی سے میں قرآن ختم کر لوں, مٹھائی بانٹ لوں اور گھر پہ چلا جاؤں, جلدی سب جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا. جلدی رمضان نہیں گزارنی, جلدی تراویح نہیں پڑھنی, جلدی قرآن ختم نہیں کرنا. قرآن کو جو ہے نا حصوں میں ڈیوائیڈ کریں رمضان کے مہینے میں. ایک ہے کوانٹٹی, ایک ہے کوالٹی, اور ایک ہے تدبر. کوانٹٹی تلاوت سے آئے گی, کثرت سے تلاوت کریں. کوالٹی اس کو سمجھ کے پڑھنے سے. اس کے لیے آپ کے پاس کلاسز ہیں, دورہ قرآن ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہوگا انشاءاللہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اور پھر تیسرا جو ہے وہ جو سمجھ کے پڑھا ہے نا اس کو گھر پہ جا کے تھوڑا سا ریوائز کریں اور سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میرا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں قرآن کے بارے میں کرنے کی: تلاوت, فہم, تدبر. تدبر یعنی میں کہاں کھڑا ہوں, یہ تینوں چیزیں رمضان میں کرنی ہیں. جی وہ سلف صالحین تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور اتنے قرآن ختم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, وہ سلف صالحین تھے, وہ عربی جانتے تھے, وہ ایک ہی ساتھ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ معنی بھی سمجھ جاتے تھے اور تدبر بھی کر لیتے تھے. نہ مجھے عربی آتی ہے نہ میں صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہوں, مجھے تو استاد کی ضرورت ہے. تو لہٰذا قرآن کا مہینہ, بھائی یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کرائی قرآن کے نزول سے, یعنی یہ لازم ملزوم ہے. رمضان ہو اور قرآن نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. رمضان قرآن کو مائنس کر کے رمضان ہے ہی نہیں. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے ارد گرد لیلۃ القدر گھومتی ہے, اور یہ لیلۃ القدر کے ارد گرد پورا رمضان گھومتا ہے. صحیح. تو یہ پورا رحمت والا مہینہ, یہاں پہ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت سے مال خرچ کیا کرتے تھے,
کیوں جبریل سے ملاقات ہوتی تھی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان علمی مجالس میں جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے جائے، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرے. اور ویسے بھی ایک نصیحت کے طور پر ہم میں سے ہر شخص کو روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے روز. کیوں؟ تاکہ اس دعا میں داخل ہو جائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے میں ملتی ہے کہ 2 فرشتے روز مقرر کیے جاتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو باقی رکھنا، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بدعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. مال میں برکت چاہتے ہو، بڑھوتری چاہتے ہو، زیادتی چاہتے ہو، روز خرچ کرو، کچھ نہ کچھ دو، روز کچھ نہ کچھ دو. ٹھیک ہے، روز بناؤ، اس سے مال کم نہیں ہوگا. اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سچا انسان کوئی نہیں. کچھ بھی اپنی جو بھی گنجائش میں ہو، رمضان میں کم از کم یہ ہیبٹ پیدا کرو کہ کچھ نہ کچھ دو. پروفیشنل بیگرز کو نہیں، لوگوں کو کچھ کھلاؤ. ضروری نہیں کہ وہ فقیر بھکاری ہو، اپنے دوست کو کھلا دو، اپنے بھائی کو کھلا دو، کوئی آئس کریم کھلا دو، کوئی کھانا کھلا دو. ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، منتظر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کا درس ہو رہا ہے، اور اوپر سے آپ جو ہیں وہ ٹائم کا لحاظ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، تو یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. ایک آخری بات ہے، اور وہ یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. سحری کے وقت آپ اٹھتے بھی ہیں، رمضان میں سحری بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بابرکت کھانا ہے. اس بابرکت کھانے کو نہ چھوڑنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بابرکت کھانا کہا ہے، اور سحری کو سحری کے وقت میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 1-2 بجے سحری نہیں ہوتی. سحری کب ہوتی ہے؟ فجر سے بالکل قبل. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے فارغ ہونا اور نماز فجر کے لیے جانے کے مابین جو ڈیوریشن ہوتا تھا وہ 50 آیات کی تلاوت کا ڈیوریشن ہوتا تھا. بالکل کلوز ٹو فجر آپ نے سحری کرنی ہے، اور پھر چند منٹ آپ نے سحری کے بعد اپنے استغفار کے لیے دینا ہے. استغفار کریں، اپنے گناہوں سے پر روئیں، اللہ سے معافیہ مانگیں، اور بھی دنیا اور آخرت کی خیر طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی جو مقاصد ہیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.